بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرعونیت کا دور شروع ہو رہا ہے۔ شیر افضل مروت نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، اور جس طرح سے مریم نواز صاحبہ کو نافذ کیا جا رہا ہے، مسلط کیا جا رہا ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب پر، اس بارے میں اب دانشور بھی، صحافی بھی اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ نون لیگ کے اپنے لوگ جو جانتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی سوچ کیا ہے، وہ بھی خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں کہ اس طرح سے معاملات نہیں چل سکتے۔ آپ دیکھیے کہ جس طرح پہلا دن آج ہم نے دیکھا پنجاب اسمبلی کا، کہ آج آ کر تو دستخط کرنے تھے، آج حلف لینا تھا، اس میں کیا ہوا ہے اسی سے آپ کو نظر آ جائے گا مریم نواز صاحبہ کی سوچ کیا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ عمران ریاض خان، پاکستان کا سب سے مشہور و معروف، سب سے زیادہ دیکھا جانے والا، سنا جانے والا صحافی، سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا صحافی، اس کی رات گئے جس انداز میں گرفتاری ہوئی ہے، اسی سے پتہ لگ گیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے آ کر کرنا کیا ہے۔ انہوں نے پنجاب کو، سب سے بڑے صوبے کو، ایک پولیس اسٹیٹ بنانا ہے، اور اب کوئی شخص بھی کسی طرح کی کوئی بات نہ کر سکے۔ خود عمران ریاض نے یہ بات کر دی ہے، خود بتا دیا ہے، ہتھکڑی دکھا کر بتایا ہے کہ شہزادی کو یہ ہتھکڑی کی سلامی دی گئی ہے کہ جناب آپ آ رہی ہیں تو آپ دیکھیے آپ کے خلاف جو بولے گا اس کے ساتھ ہم یہ سلوک کریں گے، اور مریم نواز صاحبہ کی ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ اس کے ساتھ عمران ریاض کو جس طرح جیل بھیجا گیا ہے، اور آپ دیکھیے وہ پھر بھی مسکرا کر گیا، لیکن اس نے دکھ کا اظہار اس بات پر کیا کہ میں تو یہ برداشت کر لوں گا، پہلے بھی کیا ہے، 2 سال میں تیسری دفعہ یہ مصیبت اور یہ پریشانی، یا یہ کہیں کہ یہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے عمران ریاض خان اور ان کی فیملی پر، لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے مار دیں، ان سے کہہ دیں، اگر انہوں نے مجھے لے جانا ہے مجھے بے شک مار دیں، لیکن میں خاموش نہیں رہ سکتا، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، سچ تو بولتا رہوں گا۔ تو اب عمران ریاض کے بارے میں آپ دیکھیے کہ جو باتیں رپورٹ ہوئی، جس طرح سے ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، اس میں واضح طور پر لگ رہا ہے کہ ان کو اپنے حوالے سے اتنی تکلیف نہیں کہ اب ایک نیا کیس بنا دیا۔ آپ کسی کے پاس بھی چلے جائیں، لوگوں میں سے کسی سے پوچھ لیں، کوئی یقین کرے گا کہ جی عمران ریاض پر اب یہ کرپشن کا کیس بنا دیا ہے، اس پر ایف آئی اے کا کیس الگ سے بنایا ہوا ہے، ایف آئی اے کے کیس کا انہوں نے جواب بھی دیا، اور ایک پروپیگنڈا شروع کیا گیا اس کے خلاف، اس نے جواب بھی دیا، لیکن گرفتاری رات اینٹی کرپشن والوں نے کر دی جی، صبح وہ پتہ لگا جی کسی اینٹی کرپشن میں کوئی گرفتاری کر دی ہے، اور عدالت میں جب پیش کیا گیا تو عمران ریاض نے خود دلائل دیے اور اس دکھ کا اظہار کیا کہ جی باقی سب چھوڑ دیں، لیکن میرے والد کا اس میں نام لے آئے ہیں، اور میرے والد صاحب ایک بہت ہی شریف آدمی ہیں، ایماندار شخص ہیں، یہ بات میرے دل کو لگی ہے، یہ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، میرے والد کا نام نکالا جائے۔ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جی مجھے گرفتار کرتے ہیں، مجھے جیل میں ڈالتے ہیں، میرے اوپر ظلم کرتے ہیں، لیکن اپنے والد پر وہ حرف برداشت نہیں کر رہا۔ میں خود ان کے والد سے مل چکا ہوں، اتنا یہ شریف خاندان، اچھا خاندان ہے، نیک آدمی ہے، بارش شخص ہیں، بزرگ آدمی، اب ان کو بھی صرف اس لیے کہ جی عمران ریاض کو ٹارچر کیا جائے، اس کے خاندان کو ٹارچر کیا جائے کہ وہ بولتا کیوں ہے، کیوں اس نے حالیہ ویلاگز میں کہہ دیا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں یہ میرٹ کا بھی قتل کرتے ہیں اور مینڈیٹ کا بھی، اور انہوں نے واقعہ سنا دیا عمران ریاض نے کہ جی انہوں نے داخلہ کس طرح لینے کی کوشش کی کہ میرٹ پر نہیں تھی تو ان کو کہا پرنسپل کو کالج کی کہ جی اس کو تو داخل کرو، اور جب اس نے انکار کیا تو اس کا تبادلہ کرا دیا گیا۔ تو یہ ان کو بچپن سے عادت ہے، ان کو ڈال دی گئی ہے عادت، یہ سونے کا چمچ لے کر جی پیدا ہوئے ہیں، اور یہ جو چاہے ان کے لیے کیا جائے۔ اب پورا پنجاب جیتی نہیں ہے الیکشن، وہ اپنی سیٹ بھی نہیں جیت سکی، نہ ان کے بس میجورٹی تھی، کس طرح لوگ اغوا کر کے توڑ کر ان کی پارٹی میں لے جائے گئے ہیں، کس طرح ان کی میجورٹی زبردستی کی بنوائی گئی ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب ایک بددیانتی پر، ایک جھوٹ پر ایک عمارت اس طرح کھڑی کی جائے گی، جو لوگ الیکٹ ہی نہیں ہوئے وہ کس طرح سے ایک کمپرومائزڈ ایک پارلیمنٹ آپ لے کر آئیں گے، ایک جھوٹی جعلی مینڈیٹ والی ایک پارلیمنٹ بنائیں گے، کیا وہ کوئی اچھا کام کر سکے گی؟ مسلم نواز کھوکھر صاحب کہتے ہیں کہ جی جہاں پر آپ نے کلمہ لکھا ہوا ہے وہاں پر آپ وہ جھوٹے فارم 47 جس کا آغاز ہی جھوٹ پر ہوگا، بددیانتی پر ہوگا، وہاں آپ نے بلڈنگ پر کلمہ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی لکھے ہوئے ہیں، نام لکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو وہاں پر نیچے بیٹھ کر جھوٹ، فریب اور دغے پر جناب حلف لیں گے اور یہ سارا کچھ کریں گے۔ یہ ان کا ایک انداز ہے، کس طرح یہ معاملات کو چلائیں گے۔ آج نظر آ گیا پنجاب اسمبلی میں، آج جس طرح مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب کی تصویر لے آئیں، اب وہ تو وزیر اعلیٰ کی امیدوار ہیں، تو ہوتا تو یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے کہا جاتا ہے جی وہ ماحول خراب کر رہی ہے، کوئی حکومت میں نہیں ہے، یہ خود ماحول خراب کر رہے ہیں۔ وہاں پر میاں نواز شریف صاحب کی تصاویر لے آئے، اب اس کا مطلب ہے کہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگ اب اگلی دفعہ عمران خان کی تصویریں لے آئیں، تو یہ اسمبلی کیسے چلے گی؟ نعرے بازی تو آج سے ہی شروع کروا دی مریم نواز صاحبہ نے، نواز شریف صاحب کے وہاں نعرے لگوا رہے ہیں، بھائی ان سے کہیں خود آ جائیں اسمبلی میں، کس نے ان کو روکا ہے؟ جب ڈیل ہو ہی گئی ہے تو وہ بھی آ جائیں، بیٹھ جائیں، ان کو اگر وزیر اعظم بننے سے روکا ہے تو پھر بتائیں کیوں روکا ہے، یعنی ڈیل بھی لے لینی ہے اور اس کے بعد جناب یہ آئیں بائیں شائیں بھی کرنی ہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکا وہ نہیں ہو سکا، تو اب مریم صاحبہ تو بن جائے، میاں نواز شریف نے کہا جی وہ وزیر اعلیٰ بن جائے، میں وزیر اعظم نہیں بنتا اگر، تو یہ شرط ہے، ڈیل اس طرح سے ہوگی۔ اب تصاویر آئی ہیں میاں صاحب کی،
اب وہاں پر نعرے پھر لگ گئے، تحریک انصاف کے لوگوں نے نعرے لگا دیے، چور چور مینڈیٹ چور کے نعرے، انہوں نے گھڑی چور کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ یہاں اسمبلی میں کیا ہوگا؟ یہاں ہوتا ہے قانون سازی، یہاں تو قانون سازی نہیں ہوتی، یہاں تو جناب جو شریف خاندان سازی ہونی ہے، جو ان کی دل میں ہوگا یا جو ان کی خواہشات ہوں گی وہ پوری ہونی ہے۔ یہاں کوئی اس طرح کی کوئی عوام کی بات نہیں ہوگی۔ وہ آپ نے دیکھ ہی لیا، آج میاں اسلم اقبال صاحب، ان کو تو جناب پتہ نہیں کہاں لے گئے، کیا کیا۔ اب جس نے الیکشن لڑنا ہے وزیر اعلیٰ کا، یہاں پر ووٹنگ ہونی ہے، اس کو ہی نہیں پیش کیا جا رہا، اس کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے، وہ نہیں آئے۔ مریم صاحبہ کہیں بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ چاہتی نہیں ان کے مقابلے پر کوئی ہو، اور اپنے ساتھ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ مریم اورنگزیب کو رکھیں گی، عظمہ بخاری صاحبہ کو رکھیں گی، تاکہ وہ سخت جملے بولے اور وہ اس طرح کی بات کرے کہ ان کا دل خوش ہو۔ اور نظر آ رہا تھا کہ جناب نعرے لگوا رہی ہیں تو خوش ہو رہی ہیں وہاں پر۔ تو یہ ملک لے کر چلیں گی، یہ جو ہے پنجاب کو، صوبے کو لے کر چلیں گی، جنہوں نے آتے ہی جناب پہلا کام یہ کروایا کہ جی سب سے مقبول جو صحافی ہے اس کو بند کروا دو۔ بڑا اچھا آپ کا آغاز ہے، اور آپ کا خیال ہے کہ اس سے عمران ریاض خاموش ہو جائے گا یا سارے صحافی خاموش ہو جائیں گے، اس طرح کے کام ہم کر لیں گے؟ یہ ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اب دیکھیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو کہتے ہیں جی وہ ڈیل نہیں کرتا، وہ کسی کے پاس بیٹھتا نہیں۔ تو میں نے سنا کہ سینئر صحافی نے کہا کہ اسی لیے تو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، کہ لوگ تنگ آ چکے ہیں ان خاندانوں سے کہ جی وہ ادھر زرداری ہیں، ادھر جناب یہ شریف خاندان ہے، بس انہوں نے جناب بندر بانٹ کرنی ہے۔ لوگ ان سے تنگ آ چکے ہیں، اسی لیے عمران خان کو ووٹ دیا، اسی وجہ سے ووٹ دیا کہ جی وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا، اس کو مینڈیٹ اس چیز کا ملا ہے۔ اور یہ تو ایسے اپنے اندر ایک تقسیم کر رہے تھے کہ اچھا جی مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے، وہاں شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے، یہ تو ہو گیا ہمارا حصہ، اب آپ اپنے حصے کی بات کریں۔ پھر پیپلز پارٹی کہہ رہی جی ہمارا یہ ہوگا، چیئرمین ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا۔ یہ ہے، یہ ان کی کل سوچ ہے ملک کے حوالے سے عوام کے بارے میں، کہ جس طرح وہ کہتے ہیں جی گوشت تقسیم کرتے ہیں نا، کوئی کسی کو آپ سمجھے کہ مار دیا ہے، کسی جانور کو شکار کیا ہے تو اس کے بعد اس کا گوشت تقسیم کرنا ہے، تو اس طرح سے ہو رہا ہے۔ وہ عطر کاظمی صاحب نے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی رشتہ دار قریب المرگ ہو، یعنی ملک کی معیشت کا یہ حال ہے کہ ڈیفالٹ کا خطرہ ہے، تو آپ جائیداد تقسیم کرنے پہ لگے ہوں۔ انہوں نے وہ کام شروع کر دیا ہے، انہوں نے کیا ملک چلانا ہے، کیا آگے لے کر چلنا ہے۔ بہرحال جناب آج ہوا یہ کہ عمران ریاض کو جو ہے وہ جب عدالت پیش کیا گیا تو ان کو جوڈیشل کر دیا گیا، تو اب امید ہے کہ ان کی ضمانت بھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ وہ دوبارہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن بہرحال یہ جو ظلم ہے یہ اب لگتا ہے ایسے ہے کہ بڑھے گا، اور پولیس اسٹیٹ بنا دیا جائے گا اس ملک کو۔ اگر کوئی پہلے کسر رہ بھی گئی ہے تو اس کو جو ہے وہ پورا کیا جائے گا۔ عمران ریاض کے بھائی عثمان ریاض خان نے کہا ہے کہ عمران ریاض کی گرفتاری کے پیچھے مریم نواز اور آئی جی پنجاب ہیں۔ اب خود ان کا خاندان آپ دیکھیے کہ مریم نواز کا نام لے رہا ہے، تو جب ان کا آغاز ہی یہاں سے ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں آگے کیا ہوگا۔ سوچ دیکھیں، عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں پی ٹی آئی رہنما اسلم اقبال اشتہاری ہیں، اگر پکڑے گئے تو کیا مسئلہ ہے، جبکہ خیبر پختونخوا سے خبریں آ رہی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اگر عدالت توہین کی گئی ہے، ہم نے ان کو ضمانت پر رہائی دی تھی، اگر پنجاب پولیس نے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی ہے تو پھر خیبر پختونخوا کے آئی جی ان کے خلاف کارروائی کریں۔ اور یہ آپ دیکھیے کہ اب ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بیوروکریسی کا اس طرح سے استعمال ہوگا کہ ساری بیوروکریسی پھر ایک دفعہ شریف خاندان کے ماتحت ہو، چونکہ پنجاب بیوروکریسی میں بڑی تبدیلیاں بھی ہوں گی۔ مریم اورنگزیب جو ہیں جی مریم نواز کی پنجاب میں معاونت کریں گی، جو خود بھی کبھی کوئی کونسلر کا الیکشن نہیں لڑیں، مریم نواز صاحبہ خود ہار گئیں۔ تو آپ دیکھیں یہیں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آنے والے دنوں میں انہوں نے کیا کرنا ہے۔ مہنگائی کا طوفان آنا ہے، آئی ایم ایف کو جو خط لکھا ہے عمران خان صاحب نے وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اس کے والے سے یہ ہے کہ جی یہاں ایک مقبول حکومت ہوگی تو فیصلے ہو سکیں گے، ورنہ قرض کس طرح سے واپس کریں گے، اور ایک مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ تو اب نظر ہی آ رہا ہے کہ ایک مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے، بجلی کی قیمت مزید بڑھنے لگی ہے، گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور ایک ایسی مہنگائی ہو رہی ہے کہ جو کوئی بھی اب برداشت نہیں کر سکے گا۔ متوسط طبقہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا، اور یہ جو آپ دیکھیے کہ یہ پاکستان کے حوالے سے اگر معیشت کی جو لاش ہوگی اس پر جناب یہ حکومت کر رہے ہوں گے، بس یہ اسی لیے آئے تھے۔ اور آج کے انداز نے، ان کے جو اسمبلی میں انداز تھا، جس طرح سے ہم نے دیکھ لیا ہے حالات کی خرابی آپ کے سامنے ہے، اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آنے والے دنوں میں کیا حالات ہونے والے ہیں۔ اللہ حافظ۔